وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ پروگرام ویو 360 کے ساتھ میں ہوں ثاقب الاسلام۔ چین شمالی کوریا کی مدد نہیں کر رہا، امریکہ اور جنوبی کوریا کے الزامات پر چین کا رد عمل، اور پاکستان اور بھارت دو پڑوسی جنوبی ایشیا کی دو بڑی طاقتیں، سن 2017 میں ان کے تعلقات کی ہائی لائٹس کیا رہیں، ان موضوعات پر آج کے شو میں بات کریں گے، لیکن پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے، دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک اور شروع کرتے ہیں ویو 360۔ ترکی کی مشہور کافی کے دیوانے امریکہ میں بھی۔ کراچی میں عام لوگوں کو سفری سہولت اور معذور افراد کو روزگار مہیا کرنے کی ایک کوشش۔ اللہ پاک نے اگر پاؤں میں کوئی پرابلم دیا، ہاتھوں میں تھوڑی دیا ہے، ہاتھ سے محنت کرنی ہے۔ اور ہالی ووڈ سے کچھ خاص ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں۔ چین نے شمالی کوریا کے معاملے پر جنوبی کوریا اور امریکہ کی جانب سے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ الزامات کیا ہیں، اس کی تفصیل کے لیے چلتے ہیں ندیم یعقوب کے پاس جو کیپٹل ہل پر موجود ہیں۔ ندیم، 2 روز پہلے ہی چین کے کسٹمز کے ادارے کے ڈیٹا کی بنیاد پر یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ چین نے 2 ماہ سے شمالی کوریا کو تیل اور دوسرے ایندھن کی ایکسپورٹ نہیں کی۔ کیا ہوا کہ چین کو شمالی کوریا کے معاملے پر اب پھر وضاحت دینی پڑ رہی ہے؟ دیکھیں، صدر ٹرمپ نے جب سے اپنا عہدہ سنبھالا، انہوں نے جو شمالی کوریا کا معاملہ ہے اسے نیشنل سیکیورٹی کی جو ترجیحات ہے اس میں ٹاپ پہ رکھا، اور امریکہ مختلف طریقوں سے شمالی کوریا پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اپنا جو جوہری پروگرام ہے اور میزائل پروگرام اسے ترک کرے۔ چین چونکہ شمالی کوریا کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے، اس لیے امریکہ کی خواہش ہے کہ چین بھی پیانگ یانگ پر دباؤ ڈالے۔ چند روز پہلے جس طرح سے آپ نے کہا، یہ خبریں آئیں کہ چین نے گزشتہ 2 ماہ کے دوران جو تیل کی ترسیل ہے اس کو بند کیے رکھا ہے، لیکن ابھی گزشتہ روز جنوبی کوریا کے ایک اخبار نے یہ خبر دی کہ چین کے ایک تیل بردار جہاز نے تیل منتقل کیا شمالی کوریا کے ایک جہاز کو، جس پر صدر ٹرمپ نے اپنی برہمی کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جمعرات کو جنوبی کوریا کے ایک اخبار نے اپنی ایک خبر میں دعویٰ کیا کہ چین کے جہازوں نے سمندر میں شمالی کوریا کے جہازوں کو تیل منتقل کیا ہے۔ امریکی حکام نے ان خبروں کی تصدیق تو نہیں کی، تاہم ٹویٹر پر ایک پیغام میں صدر ٹرمپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ چین کے اقدام سے مایوس ہوئے ہیں۔ انہوں نے لکھا، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اگر ایسا ہوتا رہا تو شمالی کوریا کے مسئلے کا پرامن حل ممکن نہیں۔ دوسری طرف چین کا اصرار ہے کہ اس نے اقوام متحدہ کی جانب سے شمالی کوریا پر لگائی جانے والی پابندیوں کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ایک ترجمان نے ان خبروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین نے تحقیقات کی ہیں اور جس بحری جہاز کا خبر میں ذکر کیا گیا ہے اس کے اگست کے بعد سے چین میں کسی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ ترجمان نے کہا کہ چین سختی سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اس امید سے تجارتی تعلقات میں چین کے ساتھ نرمی برتتے رہے ہیں تاکہ وہ شمالی کوریا پر دباؤ ڈالے۔ انہوں نے کہا، اگر شمالی کوریا کے معاملے پر وہ ہماری مدد نہیں کرتے تو میں پھر ویسا ہی کروں گا جو میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ میں کروں گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے گزشتہ ہفتے ہی شمالی کوریا پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں، جن کا مقصد اس کی تیل کی رسائی محدود کرنا ہے۔ جنوبی کوریا کی ہمیں تازہ اطلاعات ابھی موصول ہوئی ہیں۔ جنوبی کوریا کی جو خبر رساں ادارہ ہے یون ہاپ، اس نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا کے کسٹمز حکام نے اس تیل بردار جہاز کو جس کا نام لائٹ ہاؤس ون مور بتایا گیا ہے اس کو قبضے میں لے لیا ہے، اور وہ جہاز جو ہے وہ تائیوان میں رجسٹرڈ ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے 2 ایسے افراد پر پابندیاں لگائی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کا شمالی کوریا کے میزائل پروگرام میں اہم کردار ہے۔ جی صاحب۔ ندیم یعقوب ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو ندیم فار دیز اپڈیٹس۔ امریکی شہر نیو یارک کے علاقے برانکس کی ایک 5 منزلہ رہائشی عمارت میں بھڑکنے والی آگ سے اب تک 12 افراد ہلاک اور 4 کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ آگ بجھانے کی کارروائی میں 170 سے زائد فائر فائٹرز نے حصہ لیا، جنہوں نے -9 ڈگری سینٹی گریڈ کی سخت سردی میں
کئی گھنٹوں کی کارروائی کے بعد عمارت میں پھنسے درجنوں افراد کو نکالا۔ عینی شاہدین کے مطابق سردی اتنی شدید تھی کہ عمارت پر برسایا جانے والا پانی سڑک پر گرتے ہی منجمد ہو رہا تھا۔ یہ 1990 کے بعد نیو یارک میں پیش آنے والے آتش زدگی کا سب سے ہلاکت خیز واقعہ ہے۔ 100 سال پرانی عمارت میں لگنے والی اس آگ کی وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی۔ دوسری طرف بھارت کے شہر ممبئی کے ایک ریسٹورانٹ میں لگنے والی آگ سے کم از کم 15 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ ممبئی کے محکمہ فائر بریگیڈ کے مطابق آگ ایک 4 منزلہ عمارت کی چھت پر قائم ریسٹورانٹ میں لگی، جس نے عمارت کی دوسری منزلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور عمارت میں موجود 3 ٹیلی ویژن چینلز کے دفاتر اور سامان کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ حکام کے مطابق تاحال آتش زدگی کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ اور سال 2017 پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بغیر کوئی بہتری لائے گزر گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان رابطے بہتر ہونے کی کوئی صورت تو نظر نہیں آئی، البتہ جاتے جاتے یہ سال تلخیاں ضرور بڑھا گیا۔ اس سال پاک بھارت تعلقات کے اتار چڑھاؤ میں کچھ اہم واقعات کا جائزہ پیش کر رہی ہیں دلی سے رتل جوشی۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان سال کی پہلی اور آخری گرما گرمی ایک ہی شخص کے نام رہی۔ پاکستان میں قید فارمر بھارتی نیول آفیسر کلبھوشن جادھو، جنہیں پاکستان 10 اپریل کو RAW کا جاسوس قرار دے کر پھانسی کی سزا سنا چکا ہے۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ جادھو بے قصور ہے۔ 18 مئی کو بھارت کی جانب سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں شکایت پر ICJ نے معاملے کی آخری ہیئرنگ ہونے تک جادھو کی پھانسی کو روک دیا۔ 25 دسمبر کو بھارت کی درخواست پر پاکستان نے جادھو کی والدہ اور بیوی کو اسلام آباد آ کر ان سے ملنے کی اجازت دی۔ گڈ ول جیسچر کی امید سے کی جانے والی اس ملاقات نے دونوں ملکوں کے بیچ کڑواہٹ اور بڑھا دی۔ بھارت نے پاکستان پر ملاقات کی تمام شرطوں کو توڑنے جیسے الزامات لگائے۔ پاکستان نے سرے سے ان الزامات سے انکار کیا۔ اس ایشو سے پیدا ہونے والی تلخی جو خاندان کے ساتھ برتاؤ کے سبب اور بڑی، میرے خیال سے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں ممالک اپنے اپنے مواقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اس ایشو کا کوئی آسان حل نکلنے والا نہیں۔ مئی میں اپنے شوہر پر دھوکے سے پاکستان لے جانے کا الزام لگانے والی خاتون عظمیٰ احمد کی واپسی میں مدد پر بھارتی حکومت نے پاکستان کی تعریف کی۔ پاکستان کے ودیش منترالیہ نے بھی ہمارا بہت سہیوگ کیا ہے۔ تہم ستمبر میں یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی جا کر دونوں ملکوں کی زبان پھر سخت ہو گئی۔ پاکستان کی پہچان ایک دہشت گرد ملک، ایک آتنکوادی دیش کے روپ میں بنی ہے۔ UNGA میں پاکستان کی پرماننٹ ریپرزنٹیٹو ملیحہ لودھی نے ایک فلسطینی لڑکی کی تصویر کو کشمیر میں بھارت کی زیادتیوں کے ثبوت کے طور پر پیش کر کے بھارت کو جوابی حملے کی کھلی دعوت دے ڈالی۔ The permanent representative of Pakistan misled this assembly by displaying this picture to spread falsehoods about India. یہ تلخی اور بڑھی جب نومبر میں پاکستان نے جماعت الدعوہ کے چیف حافظ سعید کا ہاؤس اریسٹ ختم کر دیا۔ حافظ سعید کو ممبئی حملے کا ماسٹر مائنڈ قرار دینے والے بھارت کا اس پر تل ملانا لازمی تھا۔ مذاکرات کا عمل تو ویسے ہی ٹریک پر نہیں۔ پاکستان میں طاقتور حلقے ہیں جو مذاکرات نہیں چاہتے ہیں۔ دسمبر میں بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے پاکستان کے خلاف ایک نیا ہی مورچہ کھول ڈالا جب انہوں نے پڑوسی ملک پر گجرات الیکشنز میں دخل دینے کا الزام لگایا۔ انڈیا کے سیاسی جلسوں میں پاکستان کو ہمیشہ ایک قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ گجرات کے الیکشنز میں اس میں بہت زیادہ اضافہ اس وقت ہوا جب پرائم منسٹر نے سابق وزیر اعظم پر پاکستان سے ملی بھگت کا الزام لگایا۔ میرا خیال ہے ہم نے اس سے پہلے ایسی بیان بازی نہیں دیکھی ہے۔ یہ سال بھارت کی فارن منسٹر سشما سوراج کی میڈیکل ویزا ڈپلومیسی کے لیے بھی یاد کیا جائے گا، جو انہوں نے ٹویٹر کے کھلے میدان پر کھیلی۔ دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کی انتہا کے دوران بھی سشما ایک کے بعد ایک پاکستانی سٹیزنز کے میڈیکل ویزاز کی گزارش منظور کرتی رہیں اور سرحد کے دونوں طرف سے شاباشی لوٹتی رہیں۔ یہ جیو پالیٹکس کی ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ آپ چاہ کر بھی اپنے پڑوسی نہیں بدل سکتے، بدلے جا سکتے ہیں تو صرف ان کے ساتھ تعلقات۔ 2018 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کتنا بدلیں گے، یہ بہت حد تک دونوں دیشوں کی اندرونی سیاست طے کرے گی، خاص طور پر پاکستان میں ہونے والے الیکشنز۔ رتل جوشی، اردو VOA، دلی۔
پاک بھارت تعلقات سال 2017 میں کیسے رہے، اس پر ہم نے نظر ڈالی۔ ان دونوں پڑوسیوں کے بیچ موجودہ کشیدگی دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات اور مختلف شعبوں میں بین الاقوامی تعاون پر بھی اثر ڈالتی رہی ہے۔ پاک بھارت تعلقات کی نوعیت خطے کی معاشی ترقی پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے، اس کا جائزہ لیں گے معاشی تجزیہ کار زبیر اقبال سے، جو واشنگٹن کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں۔ زبیر، پاکستان نے افغانستان کو بھارت کے ساتھ تجارت کے لیے ٹرانزٹ روٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور افغانستان پہلے ہی بھارت کے ساتھ تجارت کے لیے دوسرے راستوں کا استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان کے افغانستان کو ٹرانزٹ روٹ نہ دینے کے فیصلے کا اثر خطے پر اور خود پاکستان کی معاشی ترقی پر کیسے ہوگا؟ دیکھیے، اس کے لیے کئی ایسٹیمیٹس ہوئے ہیں۔ یقیناً اس کا جہاں تک معاشی معاملہ ہے اس پہ تو اثر ہوگا، کیونکہ یہ ٹریڈ جو ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہوتی تھی کافی سبسٹانشل تھی، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے ٹرانسپورٹیشن اور دوسری ریٹیل سروسز کو فائدہ پہنچتا تھا، اب وہ نہیں ملے گا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ ڈیسیز جو لیے جاتے ہیں یہ ایک پولیٹیکل اکانومی کانٹیکس میں لیے جاتے ہیں، تو اس لیے جو ہم کاسٹ اس کو آپ ٹریڈ کی طرف سے دیکھتے ہیں، یہ اکنامک ایشوز کی طرف سے دیکھتے ہیں، وہ پولیٹیکل معاملوں کے سامنے آ کے اس کو بیلنس کیا جاتا ہے۔ جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں یہ ایک پائیدار قسم کا فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو سلوشن پیدا کرنے کے لیے کمپرومائزز کیے جائیں۔ ان کمپرومائزز کے لیے پولیٹیکل کمپرومائزز بھی کرنے ضروری ہوں گے، وہ آسان نہیں ہیں لیکن ان کو کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو آلٹرنیٹیوز ہیں وہ اس کام کے نہیں ہیں کہ جن کو آپ ڈیوریبلی استعمال کر سکیں۔ فار ایگزامپل، جو ایران کی پورٹ کے تھرو جو ٹریڈ ہوتی ہے بڑی ایکسپینسو ہے، ہندوستان اس کو بڑی حد تک دیر تک استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے سبسڈیز دینی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ کمپرومائزز ضروری ہیں۔ اگر پاکستان کی معاشی ترقی کی بات کریں تو سی پیک کا منصوبہ معاشی مستقبل کے لیے بہت اہم سمجھا جا رہا ہے، اور اس منصوبے کے بارے میں کل وزیر داخلہ نے جو بیان دیا ہے کہ بھارت افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان میں سی پیک کو سابوٹاج کرنا چاہتا ہے، اس منصوبے کو۔ دوسری طرف چین نے وزرائے خارجہ کی ایک کانفرنس بلائی جس میں افغانستان، پاکستان اور چائنا نے شرکت کی، اور سی پیک کو افغانستان تک بڑھانے کا عندیہ دیا گیا۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے پاکستان میں خود مشکلات کا شکار ہے، تو کیا یہ افغانستان تک پہنچ پائے گا اور اس کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک مشکلات کا معاملہ ہے وہ ایک بڑی ریلیٹیو قسم کی ٹرم ہوتی ہے۔ اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو اتنی تھوڑی دیر میں کی جاتی ہے، یقیناً اس کے ساتھ کنسٹرینٹس اور پریشرز بنتے ہیں، وہ نارمل چیز ہے۔ جہاں تک اس کی ایکسٹینشن کا معاملہ افغانستان کے لیے وہ اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ ٹرین اس قسم کی ہے کہ اس چیز کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، اور ایک آلٹرنیٹیو پیدا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان، بھارت اور افغانستان خود اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشیا میں بھی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے۔ تو اس سے کیا دونوں بلکہ تینوں ملکوں کی معاشی ترقی پر اثر پڑے گا؟ وہ یقیناً پڑتا ہے، لیکن ہندوستان کو اس کے لیے کمپرومائزز کرنے ہوں گے۔ وہ آسان نہیں ہیں، لیکن یہ شارٹ ٹرم ایشو تو نہیں ہے، یہ تو لانگ ٹرم ایشو ہے، اس کو لانگ ٹرم کانٹیکس میں دیکھنا ضروری ہے۔ صحیح۔ اور سی پیک کے ساتھ ساتھ اگر اس کو افغانستان تک بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو پاکستان افغانستان کے تعلقات اور پھر اس میں دہشت گردی کا جو عنصر ہے اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی تجارت جو ہے اس بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے دہشت گردی سے۔ اگر آپ دیکھیں تو تجارتی حجم 2.5 ارب ڈالر سے کم ہو کر 1.7 ارب ڈالر پر آ گیا ہے۔ تو حالیہ سال میں جو سال گزرا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کی وجہ سے کئی دفعہ پاکستان اور افغانستان کی بارڈر بند بھی ہوئے، تجارت پر اثر پڑا۔ تو دہشت گردی کتنا بڑا فیکٹر رہے گی آنے والے وقت میں، اور اس سال میں آپ نے کیا دیکھا؟ کچھ ڈفرینٹ تھا پچھلے سالوں سے، آنے والے وقت میں کیا اس کا حل؟ دیکھیے، دہشت گردی تو ایک کانسٹنٹ بن چکا ہے، وہ تو رہے گی جب تک فنڈامنٹل قسم کے سلوشنز پیدا نہیں ہوں گے۔ لیکن یاد رہے کہ جب اکنامک انٹیگریشن بڑھتی ہے، جو کہ سی پیک کی وجہ سے ہو سکتی ہے، تو پھر پولیٹیکل کنسٹرینٹس جو ہوتے ہیں کچھ کمزور ہو جاتے ہیں، اس میں وقت لگتا ہے، کمپرومائزز آسان ہو جاتے ہیں اگر اکنامک بینیفٹس نظر آنے شروع ہو جائیں۔ تو امید تو یہی ہونی چاہیے کہ جب اکنامک بینیفٹس کے نظر آئیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ کافی حد تک یہ کنسٹرینٹس جو ہیں، پولیٹیکل کنسٹرینٹس کمزور ہونے شروع ہو جائیں گے، اور دہشت گردی کمزور ہونی شروع ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے وقت لگے گا۔ کتنا وقت لگے گا یہ کہنا مشکل ہے۔ چلیں، امید ہے سال 2018 ہمارے لیے کچھ اچھی خبر لے کر آئے، اور پاکستان، بھارت اور چین
اور افغانستان اور پورا خطہ جو ہے اس میں کچھ بہتری پیدا ہو معاشی اعتبار سے. زبیر اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت اور تجزیے کا, تھینک یو سو مچ. اور پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور ترکی کی مشہور ٹرکش کافی کا ایک خاص ریسٹورنٹ اور کراچی کی ٹیکسی کیسے فراہم کر رہی ہے عام لوگوں کو سفری سہولت اور معذور افراد کو روزگار, یہ کہانیاں شامل ہیں آج کے شو میں. لیکن پہلے دیکھتے ہیں ورلڈ ویو, جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جھلکیاں. امریکہ کے شمال مشرقی اور مغربی حصوں میں درجہ حرارت خطرناک حد تک گر گیا ہے. عوام کو سردی سے بچنے کے لیے وارننگ جاری کر دی گئی ہے. کئی علاقوں میں درجہ حرارت -30 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے. محکمہ موسمیات نے سردی کی لہر آئندہ کئی روز تک جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے. لائبیریا کے صدارتی انتخابات میں سابق فٹ بال کھلاڑی جارج ویا 61% سے زائد ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گئے ہیں. ویا کی کامیابی کے ساتھ لائبیریا میں گزشتہ 70 سالوں میں پہلی بار جمہوری حکومت کا قیام ہوگا. میانمار میں گرفتار ترکی کے 2 صحافیوں اور ان کے 2 مقامی ساتھیوں کو رہا کر دیا گیا ہے. صحافیوں کو میانمار میں ڈرون کیمرے استعمال کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا. دوسری جانب میانمار میں قید رائٹرز کے صحافی اب بھی مزید 2 ہفتوں کے لیے ریمانڈ پر ہیں. امریکی ریاست ٹیکساس کی ہائی وے پر بڑے ٹرک میں لگنے والی آگ سے ہزاروں ڈالر مالیت کے 40,000 پاؤنڈ اوکاڈو پھل جل کر راکھ ہو گئے. آتش زدگی سے ہائی وے 3 گھنٹوں تک بند رہی. آگ لگنے کی وجہ کا تعین ابھی تک نہیں کیا جا سکا. پاکستان میں معذور افراد کی اکثریت روزگار کے مواقع نہ ملنے کے باعث مایوسی کے حالات میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے. مگر کراچی میں ایسے ہی خصوصی افراد کو روزگار دینے کے لیے کیا گیا ہے کچھ خاص. دیکھتے ہیں کراچی سے یہ رپورٹ. ہر بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ معذور صرف مانگ سکتے ہیں, ان کی سوچ بدل دو. ایک ٹانگ سے محروم میری رائٹ ہے کہ میں نکل رہا ہوں. کراچی کی راج ولی شاہ کا خواب تھا کہ وہ گھر والوں پر بوجھ بننے کے بجائے خود اس قابل ہو جائے کہ گھر والوں کا سہارا بنے. مگر معذوری اس کے خواب میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی. لیکن ٹیکسی بائک سروس میں بطور پائلٹ شامل ہو کر اس کا یہ خواب پورا ہو گیا. میرا یہ سپنا تھا کہ میں بھی گھر نکلوں باہر سے اور کماؤں, کچھ گھر کے لیے اخراجات بھی کروں. مجھے وہ سپنا اللہ تعالیٰ نے پورا کیا اور میں گھر سے باہر نکلا ہوں. الحمدللہ ٹیکسی میں مجھے جاب ملی ہے اور کما رہا ہوں, گھر کا اخراجات بھی پورا کر رہا ہوں. روزگار کی تلاش میں در در بھٹکنے سے بچانے اور معاشرے میں امتیازی سلوک کے باعث ان کی مایوسی کو ختم کرنے کے لیے ٹیکسی بائک سروس نے معذور افراد کے لیے باعزت روزگار کا وسیلہ پیدا کیا ہے. پرائیویٹ جابیں ملی, پرائیویٹ جابیں بھی ملتی تھی تو 4تھا فلور 5واں فلور ہوتا تھا اور کبھی لیٹ بھی ہو جاتے تھے. بھائی سیڑھی چڑھنا کوئی ڈسیبل پرسن کے لیے آسان نہیں ہے, وہاں سے جابوں سے پھر نکال دیا جاتا تھا. ان کے لیے 3 پہیوں والی خصوصی بائکس مہیا کی گئی ہیں جن میں وہ سواریوں کو بٹھا کر ان کو منزل تک پہنچاتے ہیں اور مہینے میں 13 سے 16,000 روپے تک کما سکتے ہیں. سیفٹی گیئر اطمینان بخش ٹیکسی بائک کی ایپ سے رائڈ لیں یا کہیں سڑک سے کم کرایہ, منزل پر پہنچے جلدی. بائک پر سفر کرنے والے شہری پائلٹ کی ہمت پر دیتے ہیں اسے داد. بہت بہت شکریہ. ہم جیسے نارمل انسان جو ہاتھ اور پاؤں کے ہوتے ہوئے بھی لیزی پن کرتے ہیں, لیکن یہ معذور انسان جو صبح 7:30-8 بجے اٹھ کے اپنے حلال روزگار کی طرف جاتے ہیں اور یہ محنت کر رہے ہیں, یہ معذور انسان وہ معذور انسان ہے جسے لوگ 50-100 روپے دینے سے بھی گریز کرتے تھے. لیکن آج مجھے دیکھ کے کافی اچھا فیل ہو رہا ہے, پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ ہم پاکستانیوں کے اندر ایسے بھی پاکستانی ہیں. اس کے بعد میں نے اپنی تعلیم اسٹارٹ کری, اپنی معذوری کو بوجھ نہیں بنایا. زندگی کو بامقصد اور خوشحال بنانا ہے تو معذوری کو نہیں بنانا ہوگا بہانہ. مجبوری کو دینی ہوگی شکست, ان باہمت معذور افراد کا ہے یہ پیغام. میں نے بچپن سے ہی جو ہے ہاتھ پھیلانا نہیں بلکہ ہاتھوں سے کام لینا سیکھا ہے. اللہ پاک نے اگر پاؤں میں کوئی پرابلم دیا, ہاتھوں میں تھوڑی دیا ہے, ہاتھ سے محنت کرنی ہے. ان خصوصی افراد کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ ملازمت کے لیے مختص کوٹے پر عمل درآمد کرنے کے ساتھ ٹیکسی بائک سروس کی طرز پر معذوروں کے لیے نئے روزگار کے مواقع پیدا کریں. کافی ترکی کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے جو ٹرکش کافی کے نام سے دنیا بھر میں مشہور بھی ہے اور پسند بھی کی جاتی ہے. یہاں واشنگٹن کے نواح میں ایک شاپنگ مال میں آتھینٹک ٹرکش کافی کی ایک دکان ٹرکش کافی لیڈی کیفے کے نام سے کھلی اور پہلے ہی دن لوگوں نے اسے لیا ہاتھوں ہاتھ. تو واشنگٹن میں ٹرکش کافی اور ثقافت کے کچھ رنگ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. ترک کافی کا مزہ لینے کے لیے بڑی تعداد میں ان دنوں لوگ ٹرکش کافی لیڈی کیفے کا رخ کر رہے ہیں. نئے کیفے کی ایک مالک گزم سیلکیگل وائٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ٹرکش کافی لیڈی کیفے کا قصہ سن 2012 میں شروع ہوا
जब उन्होंने एक ट्रक में टर्किश कॉफी बेचने का आगाज किया। और अब वर्जीनिया के टाइसन्स कॉर्नर शॉपिंग मॉल में कैफे खोलना उनके ख्वाब की तकमील है। हमारे पास कॉफी शॉप खोलने के लिए महदूद बजट था, मगर टाइसन कॉर्नर सेंटर की इंतजामिया, तुर्क अमरीकी कम्युनिटी और कॉफी के कुछ तुर्क ब्रांड्स की मदद से हम अपना ख्वाब पूरा कर सके हैं। टर्किश कॉफी लेडी के नाम से जानी जाने वाली गिज़म कहती हैं कि स्टोर में न सिर्फ खाने की अशिया और कॉफी बल्कि कुर्सियां मेज भी तुर्की से लाए गए हैं। वो कहती हैं कि इनका मकसद इस्तांबुल की सकाफत को अमेरिका में मुतारिफ कराना है ताकि लोग तुर्क जायके का मजा चख सकें। आप तुर्की के कुछ बेशकीमत ब्रांड्स की मसनूआत यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने शुरू ही से हमारे साथ ताउन किया है। सब कुछ तुर्की से दरामद किया गया है। हम ये भी कह सकते हैं कि हम तुर्की अमेरिका लाए हैं। कैफे के इफ्तिताह के मौके पर मेहमानों ने बताया कि वो मॉल में तुर्क कैफे के इजाफे से बहुत खुश हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आपने पहले कभी नहीं चखी तो तुर्क कॉफी का तजुर्बा बहुत जबरदस्त है, जरा तेज मगर मजेदार। मैं बुनियादी तौर पर कजाकिस्तान से हूँ। मैं एक तवील अरसे तक मास्को में रही और वहाँ से अक्सर वीकेंड्स पर सयाहत के लिए इस्तांबुल जाती थी। मुझे तुर्क कॉफी बहुत पसंद है। मैं अपने दोस्तों को यहाँ लाई हूँ और आज हम तुर्क कॉफी पियेंगे। हम इस कॉफी शॉप के खुलने पर बहुत एक्साइटेड हैं। गिज़म कॉफी शॉप के इफ्तिताह के मौके पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों की तवज्जो पर खुश थीं। वो कहती हैं कि उन्होंने सफ़र का आगाज़ इस ख्याल से किया था कि कॉफ़ी के शौकीन तुर्क नजाद अफराद की मदद से अमरीका में टर्किश कॉफ़ी के ब्रांड को मुतारिफ कराया जाए। उनकी ख्वाहिश है कि इस तरह की कॉफ़ी शॉप्स अमरीका भर में खोली जाएं। ईसेगुल स्मिथ के साथ तापिंदर नईम, उर्दू VOA। साल का आखिरी वीकेंड है और बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की ना सिर्फ भरमार है बल्कि कुछ फिल्में तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी कर रही हैं। तो किस फिल्म ने कितना कमाया और एंटरटेनमेंट की दुनिया में और क्या कुछ हो रहा है, जानते हैं इस हफ्ते की हॉलीवुड हाइलाइट्स में। फोर्ब्स मैगजीन ने इस हफ्ते 2017 के मोस्ट ओवरपेड एक्टर्स की लिस्ट जारी की। ओवरपेड एक्टर्स की लिस्ट यानी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप लेकिन एक्टर की ब्लॉकबस्टर तनख्वाह। और दुनिया भर के एक्टर्स की इस लिस्ट में नंबर 1 है मार्क वॉलबर्ग। पेट्रियट्स डे के इस स्टार ने एक साल में $6 करोड़ 80 लाख कमाए, लेकिन वॉलबर्ग के हर $1 पर उनकी फिल्म्स ने कमाए सिर्फ $4.5। लिस्ट में थोड़े ही पीछे हैं क्रिस्टियन बेल, जबकि तीसरे नंबर पर है चेनिंग टेटम। लेजेंडरी रॉक बैंड बीटल्स के ड्रमर रिंगो स्टार की नए साल की शुरुआत होगी खास, क्योंकि रिंगो को दिया जा रहा है नाइट का खिताब। ये एजाज 77 साल रिंगो को अपने बेमिसाल म्यूजिक और चैरिटी वर्क के लिए बकिंगम पैलेस में दिया जाएगा। ड्वेन द रॉक जॉनसन, मेरिल स्ट्रीप समेत कई बड़े बड़े स्टार्स इस साल के गोल्डन ग्लोब्स की तकरीब में ब्लैक यानी सियाह लिबास पहनकर कर रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ एहतजाज। It's a matter of moving history, changing history. 75वें सालाना ग्लोब्स 7 जनवरी की शाम लॉस एंजलिस में मुनक्किद होंगे। हॉलीवुड एक्टर मैट डेमन के लिए ये क्रिसमस सख्त रहा। उनके वालिद केन डेमन इस दुनिया से चले गए। मैट अपनी नई फिल्म डाउनसाइजिंग के प्रीमियर में भी शामिल ना हो सके क्योंकि उनके वालिद बीमार थे। शुचि जैन, उर्दू VOA। ये था आज का व्यू 360। तजावीज़ और राब्ते के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/VOA उर्दू और हमसे ट्विटर पर राब्ते के लिए हैंडल है @urduvoa। अब आपसे अगले साल मुलाकात होगी यानी पीर के दिन। हैव अ नाइस वीकेंड एंड हैप्पी न्यू ईयर।